سوال یہ ہے کہ اگر مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پر اس قدر مظالم ڈھائے گئے تو مولا کائنات تو فاتح خیبر تھے، فاتح خندق تھے، فاتح احد تھے، فاتح بدر تھے، تو کیا وہ ان مظالم کے سامنے خاموش ہو گئے؟ کیا وہ ڈر گئے تھے؟ تو آپ لوگ تو الٹا ان کی توہین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سوال جو کیا جا رہا ہے کہ امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کیا وہ ڈر گئے، یہ سوال باقی انبیاء علیہم السلام کے لیے کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا انبیاء میں شجاعت کم تھی؟ کون سے نبی نے اس طرح تلوار اٹھائی ہے سوائے جہاد کے مورد کے؟ ان انبیاء نے تلواریں اٹھائیں جو آج آپ صرف اور صرف مولا کائنات امیر المومنین پہ صرف یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو بہکانے کے لیے؟ اس طرح ممکن نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین تو خود فرماتے ہیں کہ میرے لیے انبیاء کا اسوہ موجود ہے۔ انبیاء پر ظلم ڈھائے گئے اور انبیاء نے جواب میں تلوار نہیں اٹھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ کے ایک بہت معتبر عالم جن کی آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ آتی رہتی ہیں، اور ان کا ایک چینل بھی ہے فروغ ولایت کے نام سے ان کا چینل ہے۔ ان کی کچھ ویڈیوز آئیں جس میں ایک یہ تھا کہ اماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ ہوا، ابو بکر صدیق عمر کے کہنے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، تو اس پر حضرت علی نے آگے سے جواب جہاد کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ شیعہ کی معتبر کتابوں میں کچھ اور ہے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ اعتراض ہوتا ہے ان پر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے سے جہاد کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے 3 ٹائپ بتائیں کہ ایک ہوتا ہے صبر، ایک ہوتا ہے جہاد، اور ایک ہوتا ہے معجزہ۔ ہر چیز کے الگ لوازمات ہیں، الگ شرائط ہیں۔ تو حضرت علی کے پاس صبر کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کے پاس فوج بھی نہیں تھی اور آپ کی آزمائش بھی نہیں تھی۔ دیکھیں، یہ کوئی جو منطقی جواب تھا، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ گھر کے اوپر حملہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنا گھر کی عزت بچانے کے لیے اور اپنے گھر کے اوپر حملے کا دفاع کرتے ہوئے آپ لوگ لڑتے ہوئے اگر شہید ہو جاؤ تو وہ شہادت ہوتی ہے، اور وہ شہادت اکبر ہے۔ بعض شیعوں کی کتب کے اندر میں آپ کو دکھا دوں گا، کثیر کتب کے اندر شیعوں کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ اپنے گھر اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی شہید ہو گیا تو وہ شہید ہے، اور اللہ کی راہ میں وہ شہید ہوا اور اسے جنت میں جگہ دی جائے گی۔ اور یہ فرمان شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے رہے اور حضور کی صحیح حدیث پہ عمل نہیں کیا؟ پہلا تو یہ سوال ہے۔ جس جگہ جہاد کا حکم ہے اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق اپنے گھر کے اوپر حملہ ہو جائے، اپنی عزت پہ حملہ ہو جائے، اس کا دفاع کرو، تو وہ دفاع جو ہے حضرت علی نے نہیں کیا۔ ایک سوال تو یہ بنتا ہے، حضرت عمر نے حضور کے گھر، حضرت علی کے گھر پہ حملہ کیا، فاطمہ کے گھر پہ حملہ کیا، شیعہ یہ کہتے ہیں، تو اس حملے کا آگے سے ڈیفینس حضرت علی نے کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں صبر کیا، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، فوج نہیں تھی، اس لیے۔ تو بھائی یہ صبر کیسے کیا؟ حضور کا تو حکم ہے جہاد کرو۔ اچھا، پہلی بات یہ تھی کہ وہاں پر بنو ہاشم کو چاہیے تھا کہ ان کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، اب فاطمہ کے گھر میں آگ لگائی جا رہی ہے،
اما فاطمہ کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کو دھکا دیا جا رہا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اور حضرت علی کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. یہ بات فہم سے بھی دور ہے، یہ بات ماننے کے قابل ہی نہیں ہے. جو شیعہ عالم صاحب صبر کی تعلیم دے رہے ہیں نا، یہ جو فلسفہ نکال رہے ہیں. اور دوسری بات، اگر کوئی جہاد کے لوازمات نہیں ہے، وہ جہاد نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے وہ دل میں اس کے لیے نفرت رکھے. تو کیا ابوبکر صدیق کے لیے حضرت علی کی دل میں نفرت تھی؟ نعوذ باللہ. عمر فاروق کے لیے نفرت تھی. ساری عمر، میں آج سے پہلے جو باغ فتح پر ایپیسوڈ اپلوڈ کیے ہیں، حضرت علی کا آپ دیکھو، مقام دیکھو. حضرت علی ہمیشہ جو ہے تعریفیں کرتے ہیں ابوبکر و عمر کی. تو کیا انہوں نے اما فاطمہ کے گھر پہ حملے کیے اور حضرت علی ان کی تعریفیں کرتے رہے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ جی یہ تقیہ کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو حضور نے فرمایا ایسا شخص جو بظاہر میں کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو تو ایسا شخص منافق ہے. جو دو چہروں والا ہو وہ تم میں سب سے بدترین شخص ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، کہ وہ لوگ جو کچھ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں، اور کچھ کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. جو دوغلا پن اختیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، قرآن کریم انہیں جو ہے سب سے بدترین مخلوق ڈکلیئر کر رہا ہے. منافقین میں ان کا جو ہے ان کو ڈکلیئر کر رہا ہے. تو کیا اس علامہ صاحب کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی نے دوغلا پن کیا نعوذ باللہ من ذالک، کہ بظاہر میں مولا علی کچھ تھے اور بظاہر میں کچھ تھے، اندر سے کچھ تھے؟ دور ابوبکر کے اندر ساری نمازیں مولا علی ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑھتے رہے. بلکہ میں نے جو ہے یہ حوالہ ریفرنس دیا تھا کہ امام قاضی ابو یوسف نے کتاب الآثار کے اندر روایت لائی امام اعظم حنیفہ کے سند کے ساتھ کہ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ اے علی آپ سب سے افضل ہیں، آپ سب سے افضل ہیں. تو حضرت علی نے اسے کہا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا لا. قال لا، میں نے نہیں دیکھا. حضرت علی نے فرمایا تم نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ قال لا، میں نے نہیں دیکھا. تو حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم اے شخص، اگر تو یہ کہہ دیتا تو نے نبی کو دیکھا ہے تو میں تیری گردن کا تن سے جدا کر دیتا. تیری گردن تن سے جدا اس لیے کر دیتا کہ مجھ سے افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر اے شخص تو یہ کہہ دیتا کہ تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے، میں تجھے سخت سے سخت سزا دیتا، کیونکہ مجھ سے افضل ہے ابو بکر و عمر. تو مجھے بتائیں کیا یہ حضرت علی نے جھوٹی بات کہی ہے؟ کیا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو حیدر کرار ہے، جو شیر خدا ہے، کیا وہ ابو بکر و عمر کے ساتھ بغض رکھتے تھے اور دل میں بغض تھا؟ یہ زبان سے تکیہ نوشی کرتے رہے نعوذ باللہ من ذالک. اس علامہ صاحب کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ ہمیں بھی سمجھائے گا. اور پھر کہا جی انبیاء کا یہ طریقہ تھا نعوذ باللہ من ذالک. انبیاء نے جہاں بھی صبر کیا وہ کفار کے ساتھ تھا. انبیاء نے ان کے ظلم پر جہاد نہیں کیا جب جہاد کے لیے فوج نہیں تھی. انبیاء کے پاس جب بھی فوج نہیں تھی انبیاء نے جہاد نہیں کیا. انبیاء نے ظلم سہے، صبر کیا. وہ تمام تر انبیاء کے مد مقابل کفار تھے اور انبیاء نے ایک لفظ بھی ان کی حمایت میں نہیں کہا. یہ اہل تشیع کا بہتان ہے اور ان علامہ صاحب کا بہتان ہے. ایک لفظ بھی حضور نے طائف کے جب وادیوں میں حضور کو پتھر مارے گئے، حضور نے ان کے لیے دعا کی، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ وہ حق پہ تھے، وہ مجھ سے افضل تھے نعوذ باللہ، یا وہ حق پہ ہیں. ایسے لفظ ان کے حضور نے ان کی حمایت میں نہیں کہے. حضور نے یہی کہا کہ اللہ انہیں ہدایت دے
اور مجھے امید ہے کہ طائف والوں کی اولاد میں سے کوئی ہدایت پر ہوگا. حضور نے صبر کیا. حضور کے پاس جہاد کے لوازمات نہیں تھے, جہاد کے لیے شرائط موجود نہیں تھی, آپ کے پاس ہتھیار نہیں تھے, فوجی نہیں تھے, لیکن حضور نے ان کی حمایت نہیں کی. حضور نے ظلم برداشت کیا, صبر ضرور کیا. تو حضرت علی کے پاس تو یہ جو ہے اسوہ تھا کہ ان کی مخالفت کرنی ہے صبر کے ساتھ, ان کی ڈنکے نہیں بجانے, ان کے خلاف تو کو صحیح نہیں کہنا. میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے کہ حضرت علی کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی اور عمر فاروق کی خلافت حق ہے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی ہے وہ حضرت علی نے, کیا وہ جھوٹی بیعت تھی؟ حضرت علی نے ڈر کر کے اور جہاد کی شرائط نہ ہونے کی وجہ سے کی ہے یہ بیعت. لہذا یہ ساری دھری ہوئی باتیں ہیں, ساری دھری ہوئی باتیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں ایسے شر پسند عناصر سے بچائے اور ایسی یہ دین کے اندر فساد سے بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین.